ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں۔ امریکہ میں ایران اسرائیل جنگ میں شامل ہو گیا۔ ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے فردو، نتنز اور اصفہان میں جوہری اہداف کو نشانہ بنایا۔ فردو ایٹمی پلانٹ کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کی جانب سے فردو جوہری سائٹ پر حملے میں 6 بنکر بسٹرز بم استعمال کیے گئے، 30 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا۔ نتنز اور اصفہان میں جوہری اہداف پر 30 ٹاماہاک میزائلوں کا استعمال کیا۔ ایرانی ایٹمی توانائی ادارے نے جوہری سائٹس پر حملوں کی بھی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی ایٹمی توانائی ادارے کے مطابق دشمن نے فردو، نتنز اور اصفہان جوہری سائٹس کو نشانہ بنایا۔ جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ اہم تنصیبات پر امریکی حملے کے باوجود ایران ایٹمی سرگرمیاں جاری رکھے گا۔ امریکی فوج نے ایران کے 3 اہم جوہری تنصیبات فردو، نتنز اور اصفہان پر بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر حملے کے بعد قوم سے خطاب، کہا ہمارا مقصد ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو تباہ کرنا تھا۔ ایران دنیا کا نمبر 1 ریاستی دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا ملک ہے۔ میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ یہ حملے فوجی لحاظ سے شاندار کامیابی ہے اور ایران کی اہم جوہری افزودگی کی تنصیبات مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں۔ ایران جو مشرق وسطی کا گنڈا ہے، اب امن قائم کرے۔ حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا ٹاک آپ نے سنی۔ اب یہ خبر ہے کہ ایران پر حملے کے بعد تابکاری میں اضافے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ IAEA کی جانب سے یہ بیان دیا گیا، کہتے ہیں کہ فردو، اصفہان اور نتنز پر امریکی حملوں کے بعد اب تک تابکاری کی سطح میں کسی بھی قسم کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ ایران کی صورتحال پر مزید معلومات موصول ہونے پر تفصیلی جائزہ لیا جائے گا، IAEA کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایجنسی ایران میں حفاظتی اقدامات کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ IAEA کی جانب سے بیان آیا ہے، فردو، اصفہان اور نتنز پر امریکی حملوں کے بعد اب تک تابکاری کی سطح میں کسی بھی قسم کے اضافے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ IAEA نے اپنے اس بیان میں مزید یہ بھی بتایا ہے کہ ایران کی صورتحال پر مزید معلومات موصول ہونے پر تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ ایجنسی ایران میں حفاظتی اقدامات کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ IAEA کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، ایران پر حملے کے بعد تابکاری میں اضافے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایران پر امریکی حملہ، پینٹاگون امریکی حملے سے متعلق تفصیلات پر بریفنگ دے گا، خبر ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ اور خبر ایجنسی کے مطابق جنرل ڈین کین، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف، بریفنگ دیں گے۔ امریکی سیکریٹری دفاع پیٹ ہیگسیت بھی بریفنگ کے دوران موجود ہوں گے۔ ایران پر حملے سے متعلق بریفنگ پاکستانی وقت کے مطابق شام 5 بجے دی جائے گی۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ٹرمپ کو مبارکباد۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا ٹرمپ کا فیصلہ تاریخ بدل دے گا۔ امریکہ نے وہ کر دکھایا جو دنیا کا کوئی اور ملک نہیں کر سکتا تھا۔ ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے، اسرائیل سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھا، اسرائیل بھر میں فضائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ یروشلم اور تل ابیب میں دھماکوں کے اطلاعات، ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں 10 مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی ایمرجنسی سروس کی تصدیق، کہا کارمل، حیفا، تل ابیب اور اسرائیل کے شمالی ساحلی علاقوں کو ایرانی میزائلوں نے نشانہ بنایا ہے۔ اردن میں بھی پبلک سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ نے ملک میں فضائی حملے کے سائرن کو فعال کر دیا ہے۔ اسرائیل نے عوام کو شیلٹرز میں جانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ پرامن ایٹمی پروگرام جاری رہے گا، ایران نے واضح کر دیا ہے۔ جی ہاں، ایران کی جانب سے واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ پرامن ایٹمی پروگرام جاری رہے گا اور آبنائے ہرمز بند کرنے اور جوابی کارروائی کا اعلان۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ ایران مشرق وسطیٰ میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا۔ یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا یورپ نہیں پہنچ سکے گا۔ ایران کی جانب سے واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے اور اس حملے کے بعد ایران کی جانب سے، خاص کر کے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی جانب سے واضح طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایران بھرپور جواب دے گا اور آبنائے ہرمز، جو کہ ایک ٹریڈ چین ہے پوری دنیا کے لیے اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ یہ بحری راستہ ہے ٹریڈ کے لیے پوری دنیا کے لیے، اور مختلف بڑے جو ممالک ہیں ان کے لیے یہ بند ہو چکا ہے، جس پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو چکی ہے۔ خطے میں موجود ہر امریکی شہری یا فوجی اب ہدف ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے بھی اس ساری صورتحال پر موقف آیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اپنی خود مختاری، مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے تمام اختیارات محفوظ رکھتا ہے۔ امریکی حملے اشتعال انگیز ہیں، امریکی حملوں کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، دنیا نیوز اپنے ناظرین کے ساتھ لمحہ بہ لمحہ بدلتی صورتحال جو ہے ایران کی، اس کو آگاہ کر رہا ہے اور جو تجزیہ نگار ہیں ان کے تجزیے بھی آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جوہری تنصیبات پر حملہ
عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اپنی خود مختاری، مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے تمام اختیارات محفوظ رکھتا ہے۔ امریکی حملے اشتعال انگیز ہیں۔ امریکی حملوں کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، پوری طاقت سے مزاحمت کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے اسرائیل اور امریکہ کو دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی حملے بین الاقوامی قانون کی سنگین اور صریح خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ نے سفارتی عمل کے دوران اسرائیل کی جارحیت کی حمایت کر کے دنیا کو خطرناک جنگ میں جھونک دیا ہے۔ امریکہ نہ کسی اصول کا پابند ہے، نہ اخلاقیات کا، اور قابض و نسل کشی کے مجرم اسرائیل کی مفادات کے لیے ہر غیر قانونی قدم اٹھا رہا ہے۔ ایران امریکی فوجی جارحیت اور سرکش اسرائیلی حکومت کے جرائم کے خلاف پورے قوت سے کھڑا ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی قومی سلامتی اور مفادات کے دفاع کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ امریکی اقدامات کے خلاف موقف اختیار کرے۔ اس کے علاوہ ایران کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلائے۔ خبر ایجنسی کی جانب سے بھی اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی مشن نے امریکی حملوں کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا فوری طور پر اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی مشن نے امریکی حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت اور مجرمان کو سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ ایران نے سلامتی کونسل سے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت تمام ضروری اقدامات کا مطالبہ بھی کیا۔ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے کہ اس صورتحال پر فوری طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا فوری طور پر اجلاس بلایا جائے۔ خبر ایجنسی کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ایرانی مشن نے امریکی حملوں کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا فوری طور پر اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ ایرانی مشن نے امریکی حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور مجرمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید مذمت پاکستان کی جانب سے بھی اب مذمت کی جا رہی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی حملے اسرائیلی حملوں کے سلسلے کا تسلسل ہے۔ خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے پر گہری تشویش ہے اور ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ امریکہ کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے امریکی حملے اسرائیلی حملوں کے سلسلے کا یہ تسلسل ہے۔ خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے پر گہری تشویش ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ یہ واضح طور پر پاکستان کی جانب سے پاکستان کے جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ OIC اجلاس بھی استنبول میں جاری ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان کا جو ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے اسرائیل کے خلاف وہ آج ہم نے دوبارہ دیکھا اور اسحاق ڈار کی جانب سے بھی OIC اجلاس میں یہ واضح کر دیا کہ اسرائیل کی جو جارحیت ہے، چاہے وہ غزہ ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ خطے کا کوئی بھی ملک ہو، یہ ناقابل قبول ہوگا اور پاکستان کی جانب سے یہ واضح طور پر موقف آیا ہے۔ مزید کشیدگی کے سنگین علاقائی اور عالمی اثرات ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ اپنے بیان میں کہا، شہری جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے تمام فریقین بین الاقوامی انسانی قانون کی پاسداری کریں۔ بحران کا واحد حل اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق مذاکرات اور سفارتکاری میں ہی ہے۔ پاکستان نے یہ اپنا موقف اختیار کیا ہے، یہ بیان دیا ہے ساری صورتحال پر۔ OIC اجلاس میں بھی پاکستان کا موقف آپ نے دیکھا اور اس کے علاوہ ایران کی جانب سے بھی واضح طور پر یہ موقف آیا ہے کہ وہ جو اپنی جو جوہری تنصیبات ہے اور جو یورینیم کی افزودگی ہے وہ جاری رکھے گی۔ یہ ساری صورتحال پر جو ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ ایران کی جانب سے فوری طور پر UN سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ایران کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وقت کی ضرورت ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کا اجلاس اب بلایا جائے تاکہ یہ معاملہ جو ہے کسی سائیڈ لگے اور کوئی معاملے کا حل واضح طور پر سامنے آ سکے۔ بالکل، یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر بتائیے گا، پاکستان کی جانب سے بھی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کی ہے، دفتر خارجہ نے مزید کیا کہا ہے؟ دیکھیں، جو ایران کی ایٹمی جو تنصیبات ہیں اس کے اوپر جو امریکی حملے ہیں اس کی پاکستان کی جانب سے شدید الفاظ میں مذمت جو ہے وہ کی گئی ہے اور امریکی حملے بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی جانب سے یہ جو موقف ہے اس کو اپنایا گیا ہے اور ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق جو ہے وہ حاصل ہے۔ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ خطے میں جو کشیدگی ہے اور تشدد ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ مزید کشیدگی کے سنگین علاقائی
اور عالمی اثرات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ شہری جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے، پاکستان کی جانب سے یہ مطالبہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور تمام فریقین جو ہیں وہ بین الاقوامی انسانی قانون کی پاسداری کرے۔ بحران کا واحد حل جو ہے وہ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے جو ہے وہ ممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو صرف اس خطے تک جو ہے یہ اب محدود نہیں رہے گی، اگر یہ صورتحال یوں ہی بڑھتی رہی تو اس کے نہایت تباہ کن نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوں گے، اور تمام فریقین جو ہیں وہ فوری طور پر جنگ بندی کریں، تمام اقوام کو بین الاقوامی قانون خصوصاً بین الاقوامی انسانی قوانین کی جو پابندی ہے وہ کرنی چاہیے۔ خطے میں بحران کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں اور جو مقاصد ہیں ان کے مطابق مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یہ خط جو ہے یہ لکھا گیا ہے جس میں پاکستان نے جو ایران کی ایٹمی تنصیبات ہیں ان پر جو امریکہ کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں ان کی شدید الفاظ میں مذمت جو ہے وہ کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ خطے میں جو کشیدگی ہے اس کے جو مزید بڑھنے کا خدشہ ہے وہ انتہائی سنگین ہے۔ یہ حملے بین الاقوامی قوانین کی مکمل خلاف ورزی ہے، اور ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا جو مکمل حق ہے وہ حاصل ہے، اور یہی کہا گیا ہے کہ تمام جو شہری ہیں ایران میں رہنے والے ان کے جو جان و مال کا تحفظ ہے اس کو یقینی بنایا جائے، اور فوری طور پر جو تمام فریقین ہیں وہ اس پر جنگ بندی کریں، اور اقوام متحدہ کو بین الاقوامی قانون خصوصاً بین الاقوامی انسانی قوانین کی پابندی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ صورتحال یوں ہی بڑھتی رہی تو اس کے نہایت جو تباہ کن نتائج ہیں وہ مرتب جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تباہ کن نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے ترجمان ہیں، دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں، ان کی جانب سے یہ موقف آیا ہے، مزید کشیدگی کے سنگین علاقائی اور عالمی اثرات ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔